أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن اگر تم تریدن الحیات الدنیا وزینتها دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالینا تو آ جاؤ میرے پاس امتعکن میں تمہیں کچھ نفع دے دیتا ہوں واسرحکن سراحا جمیلا اور میں تمہیں اچھے انداز میں رخصت کر دیتا ہوں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان والی عورتوں کے لیے تم میں سے بڑا اجر تیار کیا ہے. یا نساء النبی من یات منکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں جو تم میں سے باقی عورتوں کی طرح کھلم کھلا کوئی برائی لے کر آئے تو اس کے لیے 2 گنا عذاب کر دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ پر کرنا بہت آسان ہے. اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وَتَعْمَلْ صَالِحًا نیک کام کرے نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين ہم اس کے عمل کا اجر 2 گنا کر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے ان کے لیے یعنی پاکیزہ رزق تیار کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں لستن کأحد من النساء تم دنیا والوں کی باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو فلا تخضعن بالقول اور غیر محرموں سے بات کرنے میں بات کو نرم نہ کرو.
وَيَطْمَعَ الَّذِي کہ اس نرمی کی وجہ سے جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں ان کو تم سے بات کرنے میں طمع ہونے لگ جائے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور اگر بات کرو تو اچھی بات کرو، نیکی کی بات کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور گھروں سے نکل کر زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے ناپاکیاں پلیدگیاں ختم کر دیں. اے گھر والوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پورا پورا پاک کر دیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو خوب اچھی طرح یاد کرو. بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والے ہیں. بس میرے عزیز دوستوں، اس رکوع کے اندر جو سورۃ احزاب کا 5واں رکوع ہے، اللہ نے خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا، لیکن مقصود قیامت تک آنے والی سب مسلمان اور سب ایمان والی خواتین ہیں. اللہ نے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، کیسے گزاریں گی تو جنت والی بن جائیں گی اور کیسے گزاریں گی تو جہنم والی بن جائیں گی. آج ایک بہت بڑا المیہ ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب بھی شامل ہیں. ہم کچھ چیزوں کے اندر اپنے گھر والوں کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں مجبور ہیں. نیکی کی بات بالکل کرتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے. اپنی بیوی کو نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، اس کے معاملات زکوٰۃ کے کیا ہیں، اس کے معاملات باقی چیزوں کے کیا ہیں. شاید شاد و نادر کبھی پوچھا ہوگا، ہاں باقی یہ ضرور پوچھ لیتے ہیں کھانا پکایا نہیں پکایا، بس آئے اور بات کی، اور کبھی آج تک شاید نادر شاید آپ لوگ کرتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر ایک ایسی فضا ہے کہ اپنے گھر والوں کے معاملے میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے کہ ان کی دنیا کی فکر تو ہے کہ میں ان کو اچھا پہناؤں، اچھا ان کو کھلاؤں. بالکل یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو بہترین کپڑے پہنائیں، بہترین کھانے کی چیزیں دیں، ان کو باقی چیزوں سے مستغنی کر دیں کہ کہیں ان کے دل میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی چاہت باقی نہ رہے، کہ وہ آپ ان کو اتنا زیادہ کر دیں کہ ان کو کسی اور کی طرف نظر ہی نہ جائے کہ الحمدللہ میرے خامد میری ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے مجھے کسی اعتبار کی کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے. یہ بالکل ضروری ہے کہ ہم ایسا کریں. لیکن اگر دنیا ان کی اتنی فکر مندی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اس سے زیادہ فکر مجھے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی آیا کہ دین کے مطابق بھی زندگی گزار رہی ہے کہ نہیں گزار رہی. میں اپنی نماز بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو بھی کروں. اگر میں خود جھوٹ نہیں بولتا تو میں اس کو بھی بولوں کہ بھی آپ بھی جھوٹ نہ بولا کریں، آپ بھی غیبت نہ کریں، آپ بھی چغلی نہ کریں، اور آپ بھی پیڑ پیچھے کسی کی بات نہ کریں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے قیامت تک آنے والی سب عورتوں کے لیے ذکر کیا. تقریباً 5 نقطے ذکر کیے اس رکوع کے اندر. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر ہم دین کی بات ان کو کہنا چھوڑ دیں گے، اگر اپنی بیویوں سے اپنی بہنوں سے ہم بات نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری گھر والوں کے دلوں میں دنیا راسخ ہو جائے گی. دیکھیں ایک ہی چیز میں یا تو دین ہے یا دنیا ہے گی. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ پورا دین بھی ہو اور دنیا داری بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. دین ہوگا یا دنیا داری ہوگی. ہاں ایسا ضرور ہوگا کہ کبھی کبھار دونوں غالب ہوتے رہیں گے، کبھی دین داری غالب، کبھی دنیا غالب، جیسا کہ ہم پر ہوتا ہے. کبھی بہت زیادہ عبادات کے قریب، کبھی بہت زیادہ دور چلے جاتے. یہ تو چلے پھر بھی خیر کی طرف ایک قدم ہے. لیکن اگر ہم دین کی بات کہنا ہی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ جس سے ہم نے ان کو دور کیا دوسری چیزیں ان کے دل میں آنا شروع ہو جائیں. دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، اب وہ ہر وقت وہی تذکرے، وہی چیزیں وہ سنیں گی اور وہی چیزیں جو ہے وہ اپنائیں گی اپنی زندگی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے برگزیدہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، حالانکہ حضور کی بیویاں ہمارے نبی کی بیویاں تھی، حضور نے 9 نکاح کی ہے، جن میں 5 حضور کی بیویاں قریشی تھی
اور 4 جو تھی وہ قریش کے علاوہ تھی. تو جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ٹوٹل گھروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ بالکل حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کئی کئی چاند گزر جاتے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا. لیکن کبھی انہوں نے جو ہے وہ مل کر شاید کسی زیادہ چیز کا مطالبہ کر لیا کہ ہمیں یہ چیز زیادہ ملنی چاہیے. حضور کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی کہ جب انہوں نے اس چیز کا زیادہ تذکرہ کیا حضور سے مانگا تو حضور کو ناگوار بھی گزرا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریے سے تنبیہ کی قیامت تک آنے والی سب عورتوں کے لیے کہ کہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے خاوند کے کیا حالات ہیں. ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی سے بات شیئر کرتے ہیں, ان کو ہر بات بتا دیتے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیرت کی وجہ سے بتانا ہی نہیں چاہتے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, میں کس حال میں ہوں کس حال میں نہیں ہوں, میں اپنے بچوں کا خرچہ کیسے گزار رہا ہوں, کیسے لے کر آتا ہوں, کیسے نہیں کرتا. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن کئی لوگ ہیں جو بیچارے نہیں کہتے, لیکن ان کو بے چین بھی نہیں کرنا چاہتے, ان کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے, اپنا دکھ درد ان کو بتانا بھی نہیں چاہتے, ان کو اپنے ساتھ شریک بھی نہیں کرنا چاہتے, صرف اس لیے کہ وہ خوش رہیں, ان کے حالات بہتر ہیں, میرے بچہ میری بچی اور اسی طریقے پر میری بیوی, ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے. اب یہ بیچارہ سارا دن چل کے تب وہ دوڑ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں ان کی سب ضروریات کو پورا کروں. حضور اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کا کام کی وجہ سے ہی حضور نے زیادہ نکاح کی تاکہ امت کی مستورات کے اندر اس دین اور دین کی باتوں کا تذکرہ عام کیا جا سکے, تاکہ آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان سے دین سیکھیں, کیونکہ یہ حضور کی بیوی ہیں, وہ سیدھا حضور سے سیکھ نہیں سکتی, اپنے معاملات بتا نہیں سکتی. تو اس لیے 1-2 ہوتی تو بڑا مشکل ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو تقریباً 9 حضور نے نکاح کیے, اس کے علاوہ 2-3 اور باقیاں بھی تھیں. ان کے ذریعے سے امت کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے حضور کو اجازت دی گئی کہ تاکہ عورتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دینی تذکرہ کیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے, کیونکہ جو مسائل عورتیں عورتوں کو بتا سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مرد خواتین کو نہ بتا سکیں, کیونکہ اللہ نے الگ الگ جن سے بنائی ہیں. ایک مرد اپنے مسائل ایک مرد کو بتا سکتا ہے, ایک عورت اپنے کچھ مسائل وہ عورتوں کو ہی بتا سکتی ہے, وہ مردوں کو نہیں بتا سکتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کو زیادہ کیا گیا. تو پہلا اللہ نے نقطہ بیان کیا کہ اگر تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ خرچے ملیں, زیادہ سے زیادہ تمہاری ڈیمانڈیں ہوں, تو پھر ایسا کرو آ جاؤ میرے پاس. اگر تمہیں میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ تمہیں اچھا کھانا نہیں ملتا, اچھا پہننے کو نہیں ملتا, تو پھر ٹھیک ہے تم ایسا کرو آ جاؤ, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تمہیں اچھے انداز میں رخصت کر دیتا ہوں. پھر تم جن کے پاس مرضی جانا جا کے نکاح کر لینا, سہولت کی زندگی گزارنا. میں تو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں, تو میں زندگی کے اندر سب سے پہلے دین غالب ہے, باقی جو ٹائم بچے گا وہ ٹائم میں آپ کو دوں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حضور ان کے حقوق نہیں پورے کر رہے, ان کے حقوق بالکل پورے کیے. دنیا میں سب سے بہترین خاوند حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں, بہترین باپ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے کام کیے ہیں, لیکن چونکہ دینی مسائل اتنے زیادہ ہیں تو کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کی چاہت بھی کر لی کہ ہمیں یہ کچھ دیا جائے. حالانکہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو کہا ہے کہ عائشہ تمہیں کبھی بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے آ کے بتانا, حضور کو نہ کہنا. حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سختی سے کہا, حفصہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی کوئی ضرورت ہو, حاجت ہو, تو ہمیں مجھے آ کے بتانا, حضور کو تنگ نہ کرنا. اگر مجھے پتا چل گیا تو میں تیری خبر لوں گا. لیکن چونکہ میاں بیوی کے معاملات ہیں تو کبھی انہوں نے بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کی اور ازواج مطہرات کو یعنی مخاطب کر کے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مکمل دین کی راہیں ہموار کی ہیں کہ ہمارے دور کی عورتوں کو بھی اپنے خاوند کے معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ لو جی شادی بیاہ وہ کرو, وہاں کرو جہاں کھانا پینا اچھا ہو. لڑکے کے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے, لڑکے کے پاس جو ہے وہ اچھی کوٹھی بھی ہونی چاہیے, بنگلے بھی ہونے چاہیے. پھر تو ہم نے گویا کہ نکاح کرنا, ورنہ نہیں کر. دنیا کو دیکھنے کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے کہ آج ہماری یعنی کتنے بچے بوڑھے ہو گئے بیٹھ کر, کتنی بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں بیٹھ کر, اچھے رشتے کوئی نہیں مل رہے. اپنے برابری کے رشتے کرنے کے چکر میں
بچیاں بیٹھ بیٹھ کے بوڑھی ہو گئی، اور کتنے بچے بچیاں گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نکاح کو سستا کرو، دنیا کے اندر کئی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج صرف دنیا داری کو ذہن میں رکھ کر کرنے کی وجہ سے، لو جی لڑکا وہی ہونا چاہیے، لڑکی وہی ہونی چاہیے، دونوں کے اندر مسائل، یعنی دونوں کے اندر مسائل جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ہمارے اگلے والے مسائل، ان کی روزی روٹی، ان کے مسائل سارے بہتر ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، جس خدا نے پیدا کیا ہے اس خدا کو روزی دینا بھی آتی ہے، اس اللہ کو کھلانا بھی آتا ہے، اس اللہ کو پلانا بھی آتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پال سکتا ہے، تو یہ بتائیں کہ ماں کے پیٹ سے نکال کر وہ نہیں کھلا سکتا؟ ماں کے پیٹ سے نکال کر وہ کیسے نہیں کھلا سکتا؟ ہمیں اگر ہم بہت اچھے ماشاءاللہ، یعنی جسے کہتے ہیں کہ آج میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ الحمدللہ خود کھا رہا ہوں، خود بچوں کو کھلا رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، ذرا یہ تو سوچوں کہ مجھے کس نے توفیق دی، یا میرے اندر کس نے ہمت پیدا کی، میرا دماغ کس نے مضبوط کیا، میرے اندر یہ صلاحیتیں کس نے پیدا کی ہیں۔ اگر اللہ شروع سے میرے اندر کی صلاحیتیں مفقود کر دیتے، مجھے وہ نہ دیتے، تو میں بھی باقی لوگوں کی طرح ہوتا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ نے واسطے کے ذریعے سے سب کو بتایا کہ اے بیویوں، اپنے خاوند کے امور میں جہاں وہ تمہارا خیال کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان کا خیال کرو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان کا خیال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تو حقوق پورا کر کے جنت میں چلا جائے اور تم لوگ حقوق میں کمی کرنے کی وجہ سے کہیں دوسرے مسائل کے اندر الجھ جاؤ، پھنس جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر خاوند کے حالات بہتر نہ ہو تو تھوڑا سا صبر کرو، اس بیچارے کو ٹائم بھی دو، کہیں اتنا برڈن اس کے سر پہ سوار نہ کرو، کہیں اس سے اتنی زیادہ ڈیمانڈیں نہ کرو، کہیں اس سے زیادہ اتنے نہ کچھ کیے جائیں کہ کل کو بیچارہ وہ پریشان ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے سورۃ تحریم میں آپ لوگوں نے پورا واقعہ پڑھا، یہ رکوع بھی بالکل اسی کے ساتھ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سب سے الگ ہو کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے تھوڑا سا ناراض ہو کے اپنی بیویوں سے مسجد میں بیٹھ گئے، تو صحابہ کو لگا کہ طلاق دے دی، سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر جو ہے وہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن ناراض ہو کے حضور مسجد میں چلے گئے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ کہیں حضور کو ناراض کرنے کی بات نہ کرنا، لیکن تم نے پھر ایسی بات کہہ دی۔ بہرحال مسجد میں گئے، جا کے حضور سے بات کی، تو تھوڑی سی یعنی ایسا وہ جملہ بولا جس سے حضور خوش ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میری جو بیوی ہے نا پہلے بالکل جو ہے نا میری مطیع فرما بردار ہوتی تھی، آج میں نے کوئی بات کی تو آگے مجھے بول رہی تھی۔ میں نے کہا واہ، پہلے تو جو ہے یہ کبھی بولتی نہیں تھی، آج اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یعنی ہیرا کی بیٹی، میں خارجہ کی بیٹی، تمہیں کیا ہوا کہ تم تو پہلے کبھی آج تک میرے سامنے بولتی نہیں تھی، آج تو تم بڑی ماشاءاللہ جو ہے باتیں کر رہی ہو۔ اس نے کہا کہ عمر تم میری بات کر رہے ہو، حضور کی بیویاں بھی بولتی ہیں، وہ بھی حضور کے سامنے بول پڑتی ہیں، اپنی باتیں رکھتی ہیں، اپنی چاہتیں رکھتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر ایسا وہ کرتی ہیں پھر تو وہ ہلاک ہو گئی، پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ، پہلے ہم مکہ میں ہوتے تھے، ساری عورتیں ہمارے نیچے دب کے رہتی تھی، یہ جب سے مدینے کے اندر آئی ہیں نا، انہوں نے مدینوں کی عورتوں کو دیکھا تو یہ بھی خراب ہو گئی ہیں، وہ اپنے مردوں کے سامنے بولتی ہیں تو یہ بھی بولتی ہیں۔ تو تھوڑا سا حضور کی طبیعت میں مسکراہٹ پیدا ہوا۔ تو پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے تو ٹاٹ کے نشان جسم پہ لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ یہود و نصارہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دین کا نام نہیں ہے، لیکن دنیا اتنی ان کے پاس ہے۔ فرمایا کہ عمر کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ اللہ پاک نے تمہارے ایمان کی برکت سے تمہارے لیے سارا کچھ جنت میں تیار کر دیا، تمہارے لیے سارا کچھ اللہ نے جنت میں تیار کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو تو یاد رکھو تم نیک احسان کرنے والی ہو، اور احسان کرنے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جنت اور بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، جیسے ذہن میں وہی رکھیں کہ مخاطب ساری دنیا کی عورتیں ہیں، کہ کبھی بھی یعنی تم میں کوئی عورت اگر کوئی اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائے، چاہے اس کو خاوند کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن یہ ضرور رکھو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری ایک ایک حالت کو وہ جانتا ہے،
اس لیے فرمایا کہ عورت کو اپنے خاوند کی پیٹھ کے پیچھے ایک بہادر مرد کی طرح ہونا چاہیے، جو اپنا بھرپور طریقے سے خیال کرے، اپنے بچوں کا خیال کرے، اور ایک باطل ایک شاہ سوار بن کر اپنی زندگی گزارے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک کام کرے، فرمایا کہ ہم اس کو 2 گنا اجر دیں گے، ہم نے ان کے لیے پاکیزہ تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہیں مقام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کا۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی کی بیوی بنایا، اور جو جس کی بیوی ہوگی وہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ تو دنیا کے اندر بھی مقام ملا، مرنے کے بعد بھی ملا۔ اب ان کے ناطے 2 چیزیں ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے بتائیں گے کہ غیر محرم سے جب بھی بات کرو، لا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو۔ شیطان بہت خبیث ہے، بلکہ تھوڑا سا غصے سے بات کرو۔ کوئی غیر محرم آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غصے سے کرے، تاکہ وہ کل کو آپ سے بات کرنے کی جرات نہ کرے۔ لو جی اس سے بات کریں گے تو آگے غصہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی نرمی پیدا کرو گے تو کیا ہوگا، کل کو دوبارہ پھر وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اپنی خواہشات کی بیماری، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا دل کمزور ہے، تو کہیں وہ تم سے باتیں کرنے کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ تھوڑا سا سختی سے بات کرو۔ اور تیسری چیز، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلو، بلا وجہ اپنی گھروں سے باہر نہ نکلو، گھروں میں رہو۔ گھروں میں رہنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ تم اپنے آپ کی بھی حفاظت کر رہی، اور فرمایا کہ باقی چیزوں کی بھی حفاظت کر رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت بازار کی طرف جاتی ہے تو شیطان یعنی اس کا مزاق بناتا ہے، اس کا تمسخر بناتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، اس کی طرف لوگوں کو مائل کر دیتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور آج تو یہ چیز عام ہوگی، روک بھی نہیں سکتے کہ زمانہ جاہلیت والی چیزوں کے یعنی بناؤ سنگار مت کرو۔ اگر کرنا بھی ہے تو اپنے خاوند کے لیے کرو۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ گھروں کے اندر تو میک اپ نہیں ہے، بازار شاپنگ کے لیے جانا تو میک اپ کر رہے ہیں۔ اب یہ اپنی بیگم کو کہہ بھی نہیں سکتے ورنہ 6 دن کی روٹی بند۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، آئیے ان کو دین کی بات بتا سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں یہود و نصارہ کی عورتوں کی طرح مت اپنے بال کٹواؤ، خدا کا دین سیکھو کہ کتنا بناؤ سنگار کرنے کا تمہیں حکم ہے، کہاں تک تمہارے لیے وہ چیزیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، کس طرح کے کپڑے تم پہن سکتی ہو، کس طرح کے نہیں پہن سکتی۔ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں جاتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کون کون سی چیزیں دین میں پوری محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دین نے ان کو مقید کر دیا پردہ پہنا کے، دین نے ان کو مقید کر دیا حجاب پہنا کے، ان کے حقوق چھین لیے، ان کے حقوق مار دیے۔ اللہ نے عورت کا لفظ شرمگاہ ہے کہ عورت کا پورا جسم اللہ نے شرمگاہ کے درجے میں دیا کہ وہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کا پورا جسم اللہ نے، اور حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے۔ جو چیز قیمتی نہیں اس کی کون حفاظت کرے گا؟ ہمیشہ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ نے قیمتی بنایا، تم قیمتی تب رہو گی جب تم اپنے آپ کو قیمت والا بناؤ گی۔ اس لیے فرق کیا جائے گھروں کے اندر، اپنے محرمات کے سامنے لو جی میں جیسے مرضی پھر رہی ہوں، بال کھول کے پھر رہی ہوں، اور اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنا جسم کتنا کھول سکتی ہوں، میں دوپٹہ لوں نہ لوں، میں کیسے جو ہے وہ پھر رہی ہوں۔ اللہ نے کھلے عام اجازت نہیں دی ہے کہ بھائی کے سامنے بہن جو ہے وہ جیسے مرضی پھرے، والدہ جیسے مرضی اپنا ننگا سر کر کے پھرے، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ شریعت اس معاملے میں سخت ہے۔ ہاں ضرور ہے کہ چہرہ جو ہے وہ باقی معاملات کی طرح بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن جب اپنے یعنی پورے کے پورے حالات کے اعتبار سے باری آتی ہے تو میرے عزیز دوستوں وہاں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کی باتیں جو ہے بڑی محبت کے ساتھ یہ باتیں اپنی عورتوں کو سمجھانے والی ہیں۔ تھوڑا سا مضمون کڑوا ہے
لیکن یہ سمجھانا پڑے گا تاکہ شریعت کے مطابق ہماری عورتوں کی بھی دینداری والی زندگی بن جائے. یہ کب تک اپنے آپ کو جب مجبور بنا کے ہم ان کو نہیں کہیں گے, ایک دن کہیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہوگی. لیکن بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ ان کو کہنے کا انداز سیکھیں کہ کس طریقے سے وہ آپ کی بات سمجھ کر نماز شروع کریں گی اور باقی سارے معاملات کے اندر دین کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیں گے. دیکھیں کتنا بڑا مضمون فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رکی رہو, بلا وجہ مت نکلو. روزانہ شاپنگ کرنا فرض نہیں ہے, ہفتے میں شاپنگ کرنا فرض نہیں ہے کہ مہینے میں جانا ہی ہے بازار کے اندر. بلا وجہ مت جاؤ بازار کے اندر. ہاں ہفتے میں ایک بار چلے گئے, مہینے میں ایک بار چلے گئے, ضرورت کی چیزیں لے کر آ گئے, بلا وجہ مت جاؤ. زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں پلیدگی سے, کہ زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار تمہیں ناپاک کر دیں گے. بلا وجہ گھر سے نکلنا تمہیں ناپاک کر دے گا, تمہارے اوپر نفسانیت کو غالب کر دے گا. اگر اس سے بچنا چاہتی ہو تو خدا کے دیے ہوئے احکامات بنائے ہوئے پر اپنے آپ کو گامزن کر لو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تم سے ظاہر باطن کی سب پلیدگیاں دور کرنا چاہتے ہیں, تمہیں پورا پاک کرنا چاہتے ہیں. پورے پاک تب بنو گے جب خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے. اچھا اب آگے اگر ہمارے ذہنوں میں سوال ہے, لو جی اگر گھروں میں چلے گئی ہے تو گھر رہ کے کی کریے؟ اگر ہم گھروں میں نہ تو گھروں میں رہ کے کیا کریں؟ اس کا سوال بھی اللہ نے حل کر دیا. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, کہ اللہ کی نشانیاں قرآن, حکمت کی باتیں یاد کرو. قرآن کو یاد کرو, احادیث مبارکہ کو یاد کرو, احکامات کو یاد کرو. ہر گھر دین کا مرکز بن جائے. ایک عورت وہ بچپن کے اندر اپنے پورے بچے کو, اپنی پوری بیٹی کو ایک بہترین مسلمہ, ایک بہترین مسلمان بنا دے, کہ ماں کی گود سے لے کر اس کے بالغ ہونے تک اس کو شریعت کے احکامات پورے آتے ہوں. یہ ماں کا فرض ہے, یہ باپ کا فرض ہے کہ اس کی تربیت بنانے کی کوشش کرے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى, یاد کرو جو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. یہ بڑی حکمت کی بات بتائی ہے کہ اگر گھر میں قرآن پڑھا جائے گا, گھر میں قرآن سنا جائے گا, گھر میں قرآن پڑھا جائے گا, گھر میں قرآن سنا جائے گا, اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جسم کی پلیدگیاں, جسم کی ناپاکیاں اللہ ختم کر دیں گے. اللہ حالات دین والے پیدا کر دیں گے. آپ کے بچے بچیاں نیک پیدا ہوں گے اور نیک ہو کر بڑے ہوں گے, بالغ ہوں گے. ان میں خواہشات کی کنٹرول ہوگا, ان میں حیوانیت نہیں ہوگی. اگر بچپن سے ہی ان کو قرآن سے دور کیا, اللہ کے احکامات سے دور کیا, وہ بالغ ہونے سے پہلے آدھے حیوان بن جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں تک چلے گئے. پھر بڑی دور ہو جائے گی اور پھر اس وقت ہاتھ پیر ماریں گے, واپس نہیں آئیں گے. اس لیے کچھ نہیں کر سکتے, بالکل بصیرت والا کریں. بچوں کے سامنے قرآن کھول کے پڑھا کریں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ابا جو پڑھتے ہیں یہ ضرور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر برکت ہے. اپنی گود میں بٹھا کے ان کو قرآن سنائیں, ایک ماحول ان کے سامنے بنائیں, نماز ان کے سامنے پڑھیں, خیر کی باتوں کا تذکرہ ان کے سامنے کریں. فرمایا کہ باپ کی بتائی ہوئی نصیحتیں ساری زندگی تک چلا کرتی ہیں. اس لیے باپ کو بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے, ماں کو بالکل غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں اپنی زندگی کے معاملات دین والے بنائیں, اپنے بچوں کے لیے بھی شروع سے ہی ایسی تدبیریں کریں, ایسی چیزیں کریں. جیسے ہم پلان بنا رہے ہیں نا کہ لو جی میرا بچہ او لیول کرے گا, اے لیول کرے گا, پھر یہ کرے گا, پھر وہ کرے گا, آگے وہاں تک جائے گا, وہاں تک جائے گا. دونوں میاں بیوی بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی جو پتہ نہیں آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے, کوئی کس نے زندہ رہنا ہے, کس نے نہیں رہنا, سارا اس کا جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں بھروسہ ہی دنیا کی زندگی کا ہے, آخرت کیا ہی نہیں ہے. تو جہاں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر, وہاں یہ بھی میاں بیوی بیٹھ کر سوچیں ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی کی جنت کیسے بن جائے, میرا بیٹا میری بیٹی کیسے جہنم سے دور ہو جائے. ہمیں اس کو اس کے لیے نمازی بنانا پڑے گا,
ایک اچھا انسان بنانا پڑے گا، تاکہ ایک انسان بن کر انسانوں کی خدمت کرے، دوسروں کا درد اب لے کے جیے، غرباء مساکین فقراء کا خیال کرے، اور وہ چیزیں اس کے اندر ابھی سے پیدا ہو جائیں۔ یہ سب چیزیں میرے عزیز دوستو جب کرنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر سے ہی وہ خدا کا ولی بن کر نکلے گا، اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں کہ نصیحت والا بن کر پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حکیم کے علوم اور احادیث مبارکہ کے علوم سمجھنے والا بنائے، اور اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی درجے میں لانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔